اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیسٹی کو، اپنی استعداد کو کمتر کبھی نہیں آنکنا چاہیے۔ اگر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا بدل دیں گے، اور ماضی قریب میں ایسا ہوا ہے کہ میوات کے لوگ جب کھڑے ہوئے دنیا بدل گئی۔ میں قاہرہ گیا تھا، وہاں ہمارا ٹیکسی ڈرائیور، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں، میں نے کہا میوات سے آیا ہوں۔ تو ایک تو اس نے مجھ سے ٹکٹ پیسے نہیں لیے، اوپر سے وہ بار بار گشت کا اور چلے کا نام اس طرح سے لے رہا تھا جیسے عربی زبان کے لفظ ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی اس بات کی کہ عربی بولنے والے لوگ ان فارسی الفاظ کو کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ فیروز پور نمک سے سیکھا اتنا۔ اور پوری دنیا میں اس وقت گشت ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ یہ میوات کے لوگوں کا مطلب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، ہمیشہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ہم سے لیا۔ تو میواتیوں کو اپنی صلاحیتوں کو تو کبھی کم نہیں آنکنا چاہیے، بہت باصلاحیت لوگ ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، ہر طرح سے نوازا ہے۔ عقل ماشاءاللہ بہت ہے، سمجھداری ہے۔ ایک بہت بڑی بات جس کا آپ کو مطلب ہم لوگ ادراک بھی نہیں کرتے کہ کنسسٹنسی ہے۔ پورا ایریا ہمارا ایک جگہ ہے، پوری ایک کمیونٹی، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہم جو کام کریں گے تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ جو ایک طرح سے جو کمیونٹیز الگ الگ ہوتی ہیں کہ بھائی یہ اس کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ ہم جو کام کریں گے پوری میوات کے لیے ہوگا۔ تو اتنی اہم بات ہے یہاں۔ اچھا، ماضی میں اگر ہم میوات کی تاریخ کا جائزہ لیں تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی میوات کا مطلب کیا ہے، میو کا مطلب کیا ہے نا؟ تو یہ تو دیکھیے قوموں کے نام پڑ جاتے ہیں مختلف وجوہات سے۔ کیسے پڑا میوات کا نام بہت متعین بات نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس کی مطلب جو ایٹیمولوجی وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے ہم پہلی بات یہ ہے کہ میوات اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں میو قوم رہتی ہے۔ میو قوم کے رہنے کی وجہ سے یہ علاقہ میوات کہلاتا ہے، اور ہم اسی میوات کی تاریخ کو ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میو قوم اور جگہ بھی رہتی ہے، بہت جگہ رہتی ہے، ہندوستان میں بہت جگہ رہتی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، لیکن ہم ہندوستان میں جو میوات کا علاقہ ہے جو دہلی کے آس پاس، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ دلی ات آگرو اتنو جے پر بیراٹ، بیچ میں کاڑو پہاڑ سہاوڑو ہون بسے میوات، وہ میوات کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میوات کا بھی اگر آپ دیکھیں تو تاریخی طور پر اتنا زبردست کام رہا ہے۔ دیکھیے اگر دلی شہر کو دیکھا جائے تو دلی شہر کی آبادی تومروں نے کی تھی۔ راجہ اڑنگ پال تھے جنہوں نے دلی کو بسایا تھا، اور سب سے پہلے وہ اس کا نام اننگ پور ہی رکھا گیا تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے، اور ضلع فرید آباد میں میوات ہی میں ہے وہ بھی، جو دلی کا سب سے سورج کنڈ وغیرہ وہاں دلی بسی تھی۔ اور میواتیوں کا ایک طرح سے پورا یہ سارا ایریا میواتیوں کا ہی ہے۔ دیکھیے 1947 سے پہلے تک پوری مہرولی میں کتنے گاؤں تھے میواتیوں کے، آج بھی اب دیکھیے وہ میکس ہاسپٹل کی طرح حضرانی میواتیوں کا گاؤں ہے۔ اس سے پہلے بہت پورے علاقے میں میواتی رہتے تھے۔ رائے سینا جو دلی کا مرکز ہے وہ میواتیوں کا تھا، انگریزوں نے خالی کرا کے وہاں دلی بسائی، تو یہ پورا علاقہ میواتیوں کا تھا۔ بعد میں یہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت آئی، اور پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں یہاں مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، ترکوں نے قبضہ کر لیا، بجائے ہم مسلمان کہنے کے کہیں گے کہ ترکوں نے قبضہ کر لیا۔ تو اب دیکھیں ترکوں کا اور میواتیوں کا کیا رشتہ ہے؟ مذہبی طور پر ترک بھی مسلمان تھے، میواتی بھی مسلمان تھے، لیکن اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ ترک جو ہے وہ دلی پر قبضہ کر لیا، اور میواتیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی دلی ہماری۔ آج بھی میوات میں کہاوت ہے کہ جب تک دلی تومر کی، تو میواتیوں نے مقابلہ کیا اور بہت ٹف فائٹ ہے، بہت سخت مقابلہ کیا میواتیوں نے۔ اسی زمانے میں اتفاق سے غیاث الدین بلبن، جس کا اصل نام الغ ہے، وہ میوات کا گورنر ہوا، اور اس نے یہاں وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس کے کچھ زمانے کے بعد وہ اتفاق سے بادشاہ بن گیا۔ اور چونکہ وہ یہاں میوات کو سمجھے ہوئے تھا اور یہاں کی پوری جغرافیائی سچویشن معلوم تھی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک الگ کا کنواں ہے، وہ اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ الگ کا کنواں ہے اصل میں۔ تو اس نے میوات کو کنٹرول کرنے کے لیے میوات پہ حملہ کیا۔ ضیاء الدین برنی ایک بڑا مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ میواتیوں کے خوف سے دلی کے دروازے عصر کے وقت بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات صرف ضیاء الدین برنی نے لکھی ہے، اور آج بھی اگر آپ دلی میں کسی سے بات کریں
اور مطلب ہمارے بچپن میں تو خاص طور سے کسی سے بات کریں کہ بھائی آپ کہاں سے؟ میوات سے. ارے ڈاکو، دروازے بند ہو جاتے تھے دلی کے اثر کے وقت. 700 سال پہلے کی بات ہے. 700 سال پہلے جب اصل جنگ یہ تھی کہ دلی کے اوپر قبضہ کس کا رہے گا، تو اس کے لیے دشمن تھے ہے نا. اس کو چوری اور ڈاکو سے جوڑنا یہ بالکل بیتو کی بات ہے. لوگوں نے اس کو جوڑا ہے. بہرحال بلبن نے مقابلہ کیا. 2 لاکھ میو مارے گئے اس وقت. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بلبن کی 1 لاکھ فوج ماری گئی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو ٹرینڈ فوج تھی بلبن کی، اس کو بھی اتنی ٹف فائٹ دی میواتیوں نے. پھر بلبن نے اور کیا، علاقے میں آگ لگا دی اور کیا منتشر کر دیا. وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا میوات کے لیے، بڑا حادثہ تھا. بہرحال اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میوات دوبارہ سنبھلی. بلبن کے بعد مختلف سلاطین آتے رہے. میواتیوں کو زیادہ اچھا موقع نہیں ملا. اسی بیچ میں فیروز شاہ تغلق کا زمانہ، تغلقوں کا زمانہ آیا جس میں فیروز شاہ تغلق جو ایک طرح سے آخری بڑے بادشاہ ہیں تغلق عہد کے، وہ آ گئے. فیروز شاہ تغلق کو ہریانہ میں کچھ نہریں بنانی تھی، دورہ کرنے کے لیے ادھر آئے ہوئے تھے. گھومتے گھامتے تجارت پہنچ گئے. تو کالا پہاڑ میں تو شیر نہار تو ہوتے ہی تھے بھائی. تو نہار کھول اور چیتا کھول اب تک مشہور ہے یہاں کالا پہاڑ کی. تو اس نے فیروز شاہ تغلق نے کسی شیر کے اوپر تیر مارا. تو شیر زخمی ہو کے پلٹ گیا اور اس نے بادشاہ کی طرف حملہ کیا. بیچ میں سامر پال نام کا ایک آدمی تھا جو سریٹا کا رہنے والا تھا، میو گوروال. اس نے بیچ میں تلوار سے شیر کو مار دیا. تو فیروز شاہ کی جان بچ گئی. بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو نام دیا ناہر بہادر. سامر پال کا نام رکھ دیا ناہر بہادر اور پوری میوات ان کو دے دی کہ جی آپ چلائیے یہاں کا انتظام. اور ناہر بہادر نے اتنا شاندار انتظام چلایا کہ دوبارہ پوری میوات جو ہے وہ اس کی کنسسٹنسی ہو گئی، اتحاد ہو گیا، پوری قوم یکجا ہو گئی، مجتمع ہو گئی. اور وہ پورے 12-52 میں نے اس دور کی چیزیں زیادہ تر موجود نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں موجود ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے 12-52 کا جو سسٹم تھا وہ انہوں نے نافذ کیا تھا. اور انہوں نے کوٹلہ بنایا. فیروز شاہ کوٹلہ ان کا قلعہ ہے. اور یہ جو اندور کا قلعہ ہے یہ بھی ایک طرح سے ناہر بہادر کے پوتے تھے جلال خان، راجہ جلال خان، انہوں نے بنایا. اور ان کی اتنی شان تھی اس زمانے میں، ایسی مطلب ان کی شان و شوکت تھی کہ دلی کے اندر بادشاہ وہ بنتا تھا جس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ بنے. اور دلی کے جو بادشاہوں کے آپس کے جھگڑے ہوتے تھے تو یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے. ایک دفعہ فیروز شاہ تغلق کے بیٹے اور پوتے میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے ناہر بہادر سے کو بلایا. مہرولی میں جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے وہاں ان کو لے کے گئے اور ان کو گواہ بنایا کہ جی آپ ذمہ دار رہنا، ہم دونوں قرآن کی قسم کھا رہے ہیں کہ آپس میں لڑیں گے نہیں. تو آپ دیکھیے گواہ کس کو بنا رہے ہیں، وہی میوات کے لوگ. اتنا مطلب با اثر ہو گئے تھے اس زمانے میں پورا. اچھا، اور نہ اسی زمانے میں امیر تیمور نے حملہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر، بڑا خون خرابہ کیا اس نے بھی اور میواتیوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس نے. اور اس نے تغلق خاندان کو ختم کر دیا. اس نے ایک نیا خاندان جو تھا اس کی حکومت قائم کی. اور معلوم ہے وہ نیا خاندان کی حکومت وہ سید ونش کہلاتا ہے، سیدوں کی حکومت قائم کی. اور وہ سید کہاں کے تھے؟ سید جو تھے میوات کے رہنے والے تھے بالکل. یعنی اس زمانے کی جو تاریخ ہے، خاص طور سے تاریخ مبارک شاہی کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ سید خضر خاں کو میوات سے بلا کے بادشاہ بنایا. تو اتنا ایسا علاقہ تھا یہ. ہم لوگ آنکھیں کھلی کر کے اگر دیکھیں اس علاقے کو، جیسے یہاں شہروں میں محلات ہیں، حویلیاں ہیں، جس طرح کے دروازے ہیں، بڑے بڑے گیٹ ہیں آج بھی جو موجود ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم مطلب یہاں کی تہذیب اور ثقافت رہی ہوگی. پھر